أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آج آپ لوگوں کے آخری ہے نا، صبح ریویژن شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے یہ ذکر چلا آ رہا ہے قوموں کا. پچھلے کلاس میں صرف جو ہے تمام قوموں کا ذکر آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قوموں کا ذکر فرمانے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ ان فی ذالک لآیہ وما لآیۃ، لیکن بے شک اس میں نشانیاں ہیں مگر کس کے لیے؟ للمؤمنین، ہے نا. یہ تو ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ہر ایک کے لیے نشانیاں نہیں ہیں، ہے نا. وہ تو کہتے ہیں یہ تو نصیب و فراز ہے زمانے کے، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، ان کے لیے کچھ نہیں ہے نا. اب دیکھیے جو آج پاکستان میں آیا ہے سیلاب، ہے نا، یہ اس کے لیے ایک شعور والے، وہاں تو سب اہل ایمان ہیں لیکن مسلمان ہیں، لیکن ہر وہ کوئی جو ہے مومن نہیں ہے. تو یہ نشانیاں کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے نا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جہاں بھی فرما رہا ہے کہ یہ نشانیوں کا ذکر جہاں بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ کہیں پر اولی الالباب، عقل والوں کے لیے ہے. وَإِن كَانَ اور اصحاب الایکۃ اور ایکا والے، ایکا اصحاب کہتے ہیں لوگ، ساتھی، ہے نا، اور ایکا اصحاب الایکۃ اور ایکا اور رہے ایکا والے لو ظالمین، تو بہت زیادہ ظالم تھے. فانتقمنا، پس ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے. وَإِنَّهُمَا بے شک وہ دونوں لبی امام مبین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بے شک وہ دونوں قوموں کے مبین کہتے ہیں کھلا راستہ، واضح راستے، ہے نا. امام کہتے ہیں کہ دو قوم ہیں، دو قوم کے بالکل سامنے وہ بسے ہوئے ہیں، تو اس وقت امام سامنے کون رہتا ہے؟ امام، ہے نا. تو اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے بے شک وہ دونوں قوموں کے سامنے واضح راستے پر واقع تھے. یہ ایکا جو ہے قدیم تبوک، یعنی پہلے اس کا نام ایکا تھا، اس کے بعد یہ تبوک ہو گیا، ہے نا. مقام تبوک کو یہ ایکا کہتے تھے. ہاں، جو غزوہ تبوک ہوئی تھی نا،
اور یہ جو ہے حجاز سے جب فلسطین جاتے ہیں نا، حجاز سے فلسطین جاتے ہیں تو یہ جو ہے راستے میں پڑتا ہے، بالکل یہ جو قافلے جو جاتے ہیں بالکل ان کی اس سے ہو کر گزرتے ہیں، ہے نا. تو یہ جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، ہے نا. یہ جو تھے ایکا والے، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور اس قوم کا نام بنی مدیان تھا، ہے نا. مدین ان کے مرکزی شہر کو بھی کہتے تھے، ہے نا. اب اور ان کے پورے علاقے کو جو ایکا کہتے تھے، پورا علاقہ جو تھا وہ اس کو ایکا کہتے تھے. اور یہ جو ہے وہ قدیم تبوک کا نام تھا. اور ایکا کے معنی کیا تھے؟ گھنے جنگل، لغوی معنی اس کا ہے گھنا جنگل، تو اس لیے وہ ایکا کہا جاتا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے بھی بہت ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا، پس ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے. وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں، لبی امام مبین، وہ دونوں قوموں کے کھلے راستے پر واقع تھے. وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور یقیناً جھٹلایا، اصحاب الحجر المرسلین، اور یہ بے شک جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو، ہے نا. ہجر کے لوگ یہاں پر جو یہاں ہجر کا جو وہ آیا ہے، ہجر والے کون تھے؟ ہاں یہ قوم سمود، ہاں یہ قوم سمود تھے، اور ان کا جو شہر تھا اس کو ہجر کہتے تھے. اور انہوں نے آگے آتا ہے ذکر کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں دی آیاتنا، اپنے نشانی. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے تھے، وہ ان سے منہ موڑے ہی رہے. وَكَانُوا، اور وہ تھے، يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں سے، بیوتن گھر. آمنین، بے خوف ہو کر، امن کے ساتھ، کوئی ان کو دشواری نہیں تھی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ امن کے ساتھ بے خوف ہو کر وہ اس مکان کو بناتے تھے. تو یہ قوم سمود کا یہ مرکزی شہر تھا ہجر، ہے نا. اور اس کے کھنڈر مدینہ کے شمال میں، یعنی مدینہ کے ساؤتھ میں یہ شہر اولاد اس سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے. مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہراہ عام پر ملتا ہے. مدینہ سے جب تبوک کی طرف جائیں گے تو یہ بالکل یہ کھلے راستے پر، بالکل نمایاں جگہ یہ واقع ہے نا، اس کو کہیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. اور جو مدینہ سے جو تبوک جو قافلے جاتے ہیں بالکل اس کی وادی سے ہو کر جاتے ہیں، ہے نا. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی وہاں پر قیام نہیں کرتا، کیونکہ وہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. اور لکھتے ہیں کہ مفسرین کی 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ جانتے ہیں نا، اس سے پورا اس کو سفر کیا تھا، ہے نا. تو یہ ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ لوگ پڑھیے ہمارا ابن بطوطہ، ہے نا. ہاں یاد ہے نا، اس کی کتاب ہے میرے پاس وہ بکس. تو یہ جو ہے نا، یہ حج کو جاتے ہوئے وہاں پہنچا تھا، اور وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں ابھی بھی موجود ہیں. اب یعنی یہ تو ہو گئے 700 سالوں پہلے کی بات ہے یہ، کہ اس نے یہ کہا تھا کہ یعنی 8ویں صدی ہجری میں گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وہاں پر آج بھی وہ عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش کر کے اندر سے بنائی تھی. اور ایسے اس کے نقش نگار اس طرح سے ہیں جیسے لگتا ہے کہ آج بنائے گئے ہیں، بالکل واضح، ایسے تازہ ہے کہ جیسے لگتا ہے عمارتیں آج بنائی گئی ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی کوئی دنیا گھومنے کا دل نہیں چاہتا. لوگ کہتے ہیں دبئی جائیں تو یہاں جائیں، وہاں کی شاپنگ کریں، وہاں کی وہ کریں. دل اگر چاہتا ہے تو یہ اللہ کی نشانیوں کا ہے نا. ہاں وہ آج بھی اس طرح سے وہ ہے کہ ایسے، اور کہہ رہے ان مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانوں کی ہڈیاں جو ہے، کیونکہ جو عذاب آیا تھا نا وہ ان کے گھروں میں ہی آیا تھا، وہ گھروں میں پڑے رہ گئے تھے، ہے نا. تو یہ جو ہے انہوں نے یہ ایک عبرت ہے نا، عبرت ہے.
اگر دل چاہتا ہے تو جا کے اس فرعون کی لاش کو دیکھیں، ہے نا. ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم بہت کچھ گھوم کے مفسرین تو یہ جو تفسیر کرنے والے یہ جو پتہ نہیں کون سا وہ ان کا دھن تھی، کون وہ تھا کہ جا کے اس تاریخی مقامات کا ایسی اس کا وہ کر کے آتے ہیں اور پھر وہ تفسیر لکھتے ہیں. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس پکڑا انہیں ایک چنگھاڑ نے، ایک دھماکے نے، زوردار دھماکے نے، مصبحین، صبح سویرے. ایسا دھماکہ آیا کہ انہیں اٹھنے کی بھاگنے کی مہلت بھی نہیں ملی، وہ اپنے گھروں میں ہی وہ پڑے رہ گئے، وہیں پر مر گئے. تو ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ آج ان گھروں میں آج بھی انسانی ہڈیاں ملتی ہیں وہاں پر. یہ ان کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے تھے یہ بتائیں؟ قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے نا. ہاں تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ کون سا عذاب آیا تھا ان کا. یہ آیا تھا، اور جو اونٹنی جب انہوں نے اونٹنی کی جو کوچیں کاٹی نا، تو اونٹنی جو ہے بہت تیز آواز کے ساتھ چیخ کر پہاڑوں میں چلی گئی جہاں سے وہ آئی تھی نشانے کے طور پر. اور پھر یہ تیسرے دن یہ عذاب آیا ہے. انہوں نے کہا تھا نا صالح علیہ السلام نے، اب 3 دن تو مزے کر لو، 3 دن مزے کر لو، ہے نا. تو ہمارے جب یہاں پر دیکھا صالح علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا ہے، قوم سمود کا ذکر آیا ہے نا. تو سوال یہ ہے کہ ان کی طرف کون سے رسول بھیجے گئے تھے اور کیا ہوا تھا. تو جب انہوں نے وہ کاٹی تھی اور وہ چیخ کر ایک بہت تیز آواز کے ساتھ اس کی آئی تھی اور وہ بھاگ گئی تھی پہاڑوں میں، اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا صالح علیہ السلام نے، تم 3 دن مزے کر لو، اور یہ عذاب ان پر آیا تھا، ہے نا. لوط علیہ السلام کا تو دیکھیں، لوط علیہ السلام، اب کوئی کہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا تو کیسے سمجھیں گے؟ کون سا عذاب آیا تھا، ہے نا. ہاں بستی الٹ دی گئی، یعنی پتھروں کی، مگر انہیں پہلے سنگسار کیا گیا تھا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. ہاں وہ تو جب پیغمبر جو گئے تھے نا اور کہا تھا کہ اس بستی کو ان پر عذاب نازل کرنے والے ہیں، تو پہلے ان پر اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ نشان زدہ وہ پتھر تھے جو ہر اس کو جو ہے وہ سنگسار. اب کہتے ہیں نا یہ سب سے آسان ہے کہ رجم، اس کی زنا کی وہ کیا ہے سزا، کیا ہے رجم، ہے نا. تو یہ رجم کیا گیا تھا ان کو، پھر بستیاں پھر الٹ دی گئی تھیں پوری. سمجھ میں آئی بات؟ پہلے ان کو سنگسار کیا گیا ہے، اس کے بعد بستیوں کو اتل پٹ کر دیا گیا ہے نا. اور وہ نشان زدہ تھے وہ پتھر ہر گنہگار پر. تو بستیاں الٹنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس برائی میں ہر کوئی ملوث نہ رہا ہو، لیکن اس بستی کے لوگ اس برائی پر بے خبر تھے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے تمام کو وہ پتھر ہر کسی پر نہیں آئے تھے، نشان زدہ تھے، جو اس گناہ میں ملوث تھا اس پر آیا تھا وہ پتھر، اس کو رجم کیا گیا تھا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پتھر نشان زدہ تھے، ہے نا. تو ان پہلے پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر اس بستی کو، کہ یہ کوئی بھی اس بستی کے جو گنہگاروں کی یہ بستی ہے، کچھ لوگ اگر نہیں بھی یہ فعل کیا ہوگا، اس میں لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، انہوں نے یہ فعل تو نہیں کیا تھا، لیکن اس میں وہ شامل تھی، ہے نا. وہ خبر دے دیا کرتی تھی، ان کے گھر جو مہمان آئے اس کی بھی خبر ان کو انہوں نے دے دیا، ہے نا. تو یہاں پر ایک وہ تمام کوئی بھی اب اس بستی میں رہنے کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر سب کو سمیٹ لے جاتا ہے. یہ مطمئن نہ رہے کہ ہم نے یہ فعل نہیں کیا یا ہم نے اس گناہ میں شامل نہیں ہیں. اب ہم اس وقت تک بچیں گے. اب دیکھیں سورہ اعراف میں آپ لوگوں نے پڑھا 3 طرح کے جو لوگ تھے، ہے نا. ایک نے کہا ایک برائی ملوث تھا، اور دوسرا روکنے والوں میں سے تھا، تیسرا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ حد سے گزر گئے ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، ان کو یہ کام کرنا بیکار ہے. لیکن جب عذاب آیا اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے بچنے کی خوشخبری کس کو سنائی ہے؟ اللہ نے کس کو بچایا؟ ہے نا. یعنی جب عذاب آتا ہے تو لوگ 2 گروہ میں شامل ہوتے ہیں، یا تو ایک بچنے والا، ایک ڈوبنے والا، مرنے والا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کس کے لیے کہا ہے کہ جو یہ کام کر رہے تھے ہم نے ان کو بچا لیا، ہے نا. تو یہ اس کا مطلب کہ جو نہیں روک رہے تھے اور جو خود برائی ملوث بھی نہیں تھے، اس عذاب میں وہ بھی شامل ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے یہ کام
ہم جو ہے یہ کہیں کہ ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، اتنا کافی ہے، اتنا کافی نہیں ہے. جب تک یہ اور انہوں نے یہ قرآن کی آیت ہے تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. انہوں نے کہا کیوں یہ کوشش کر رہے ہوئے ماننے والے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے، اور اگر نہیں بھی سدھرا تو ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ نہیں ہوں گے، ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ نہیں ہوں گے. تو یہ ہے اس کی ہماری ذمہ داری. ہاں، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی یہ ذمہ داری ہے. اچھا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہے ذمہ داری ہماری. اور ابھی ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے زینب گروپ اب اتنا پڑھ چکا ہے، یہ 14واں پارہ چل رہا ہے نا. تو اتنی صلاحیت تو حرک کے اندر ہو چکی ہے کہ وہ اب اس کام کے لیے اٹھ کھڑا ہو، ہے نا. اتنی صلاحیت تو کوئی بہت اچھی تفسیر نہ کر سکتا ہو تو حدیث تو پڑھ کر سنا سکتا ہے نا. تو یہ آپ لوگ جو ہے درس قرآن کے لیے ہر ایک کو نہیں دے سکتے، اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن حدیث تو حس کو آپ لوگ تربیتی کلاس میں آتے ہیں، راہ عمل سے پڑھ سناتے ہیں نا، وہ اسی راہ عمل سے حدیث پڑھ کر تو سنا سکتے ہیں، ہے نا. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اب جو ہے اس کام کے لیے کھڑے ہونا ہے نا. تو قرآن پڑھ کر بیٹھنا ہی نہیں ہے بلکہ اب اس کام کے لیے کھڑے ہونا ہے. تو میں جو ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں کا نمبر لگے گا انشاءاللہ، کوئی درس حدیث کوئی درس قرآن، ہے نا. نمبر جو ہے لگے گا، ٹھیک ہے. آپ لوگ تیار ہیں نا انشاءاللہ. اس کی تشریح کر لیں. اور جیسے ایک حدیث ہے اس کو آپ نے پڑھا ایک ٹاپک پہ، جیسے نماز کا ٹاپک ہے ہم نے، ہے نا. اب نماز کی اہمیت پر کوئی حدیث پڑھ لیا اور تو اس پہ اور اس میں دیکھ لیں، کوئی اس پر واقعہ بھی صحابہ کرام کا ہے تو پڑھ لیں، وہ کتنا ہے نماز کی اہمیت کو کرتے تھے، ہے نا. تو یہ جو ہے کوئی بھی ٹاپک ایک حدیث جو آپ نے لیا ہے تو صرف وہی حدیث پڑھ کر وہی نہیں، بلکہ اس ایک ٹاپک حدیث پر اب اور تیاری کریں. کوئی قرآن کی آیت ہے اس پر، ہے نا. تو ابھی تو ایک اچھا خاصا آپ کے پاس وہ تیار ہو جائے، ہے نا. اور آپ لوگ اس حدیث کے لیے نا ترجمان الحدیث کتاب لے لیں، اس میں لمبی تشریح رہتی ہے، جس سے اس میں راہ عمل میں ہے نا. تو سیکھنے کے لیے تو ہے لیکن بہت مختصر ہوتی ہے. تھوڑا اور آپ لوگ تفصیل چاہیے تو کون سی لیں گے؟ ترجمان الحدیث لے لیں، اس میں لمبی تشریح رہتی ہے نا. تو مختلف کتابیں دیکھیں اور آپ لوگ اپنے گھروں میں ایک لائبریری بنائیں جو تمام کتب کا جو ہو آپ کے پاس، تاکہ تیاری کرنے میں آسانی ہو. جب خالہ جان نے ہم لوگ درس دینا شروع کیا تھا تو فکر ہونے لگی تھی کون سی کتابیں جا کے خرید کر لاتے تھے. اور آج ماشاءاللہ ایک بڑی لائبریری، آج جتنی کتابیں یہاں اس سے زیادہ ہمارے گھروں میں ہوں گی، تمام کے گھروں میں، ہے نا. تو یہ کیونکہ وہ تیاری کرنا ہوتی تھی، ایک شوق پیدا ہوتا تھا. تو کہ ہم جو ہے بس ایک حدیث پر رٹا نہیں بلکہ مختلف اس کا مجموعہ ہو ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ انشاءاللہ اسی مہینے کے آخر میں ایک مہم ہے، 26 ستمبر سے لے کے 2 اکتوبر تک ہفتے صلاۃ حی علی الفلاح پروگرام ہوگا. تو وہ جو ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس پہ تیاری کریں نماز کے ٹاپک پر. اور میں سمیرہ جو اس کی ذمہ دار ہے درسی اس کو دوں گی نا، تو جس کا جہاں نمبر لگے گا اس کو جانا پڑے گا. اور ایک کام تو یہ کرنا ہوگا، دوسرا یہ کرنا ہوگا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ نام دیں اپنے گھروں میں پروگرام کروانے کے لیے، ہے نا. تو یہ بھی کہ بھلے سے ہم پورے سال نہ کریں، ہر ہفتے نہ کریں، لیکن ایسی جب مہم آئے تو ہر گھر میں یہ پروگرام ہونا چاہیے. تو کم سے کم آپ اس سے بری ہو جائیں گے، اپنی بلڈنگ والوں کو، اپنے پاس پڑوس والوں کو بلا کے، اپنے رشتہ داروں کو بلا کے کہ ہم نے پیغام پہنچایا تھا، ہے نا. تو پورے ہر ہفتے اگر مشکل ہے تو کم سے کم ہم اس کوئی مہم آئے، کچھ اس طرح کا پروگرام خاص ہو، اس وقت رکھ لیں، ہے نا. اور یہ مہم جو آئی وہ حی علی الفلاح نماز کے لیے ہے نا، ہفتے صلاۃ ہے. تو میرے خیال سے یہ ہمارا بنیادی وہ ہے، اور اس پہ کوئی اختلاف، کوئی وہ نہیں ہے. ہر کوئی یہاں پر آئے گا اور ہر کوئی یہ سیکھنا چاہتا ہے، جس کے اندر ذرا بھی ایمان کی وہ ہے رمق ہے نا. وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ نماز ہمیں پڑھنا چاہیے، بھلے تو وہ نہ پڑھ رہا ہو، اس کو جگانے کی ضرورت ہے نا. ہاں مانتے سبھی، ہاں سب جانتے ہیں 5 وقت نماز فرض ہے، کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا، ہے نا. تو یہیں سے آپ لوگ شروع کر دیجئے. اچھا، فما اغنا پس نہیں کام آئے عنہم ان کے، ما کانوا یکسبون
جو انہوں نے کمائی کی تھی. اس آیت پر میں پہنچی تو مجھے کمائی کس کو کہتے ہیں, کسب کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, یہاں پر کمائی کی بات آ رہی ہے جو انہوں نے دنیا سمیٹنے کی جو کوششیں کی تھیں, کیونکہ بات آ رہی ہے جو انہوں پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے. آج بھی بڑا وہ ماحول ہے کہ ایک سے ایک فلیٹ ہو. کہتے ہیں نا کہ نہیں ابھی تو وہ بھی تازہ نیا گھر لیا تھا, اب کہتے ہیں یہ جو 6-7 سال پہلے اب یہ چاہے پھر سے گھر توڑوا کے پھر نئے اس میں ڈیزائن ہوتا ہے نا, وہ نئی جو ہے وہ چیزیں سب لگائی جاتی ہیں. پہلے وہ سلائڈنگ, وہ پتھر وہ تھے, اب یہ میں سوچتی ہوں یہ بالکل قوم سمود والا حال ہو گیا ہے. آج گھروں کی اس کے جس کے پاس ذرا بھی وہ ہے نا, وہ جو ہے اس کے جو ہے یہ کام یہ ہوتا ہی رہتا ہے نا. تو میں وہی سوچ رہی تھی, ایک ہوتی ضرورت, ایک ہوتا ہے اپنا عائش, ہے نا. تو یہ اس میں اگر ہم پہنچ گئے ہیں تو یہ بالکل قوم سمود ہے. آج یہ اسی گھر بناتے ہے نا, اور پتہ چلا کہ قبر میں پہنچ گئے, کہاں یہ آئے گا کام کچھ, ہے نا. سارا مال, سارا وقت, ساری صلاحیت سب کچھ اسی میں کھپ گئی اور خالی ہاتھ چلے جانا ہے. یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں روز ایسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں. گھر کو دیکھے تو یہ اس طرح سے انہوں نے ڈیکوریٹ کروایا تھا, یہ یہاں آج ویسے ہی سب چھوڑ کر چلے گئے, کچھ اختیار اس پہ نہیں رہا, ہے نا. تو یہ کمائی ایک کسب ہے وہ, اور ایک ہے آخرت کا. تو رشک کس پر آتا ہے؟ جو جس نے اپنا اس میں. اب ایسے لوگ دیکھیں, ابھی امیر جماعت کا انتقال ہوا ہے, اتنا رشک آتا ہے کہ اتنی ساری کتابیں انہوں نے 4 درجن کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, اور انہوں نے یہ پورا ان کا وہ لکھ کر آ رہا ہے پورا, انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا. لیکن آج ان کے طالب علم, ان کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک باتیں یاد ہے ذہن میں, کہ فلاں وقت پر انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا, فلاں وقت پر انہوں نے یہ مجھے نصیحت کی تھی. یہ جماعت پورے انڈیا کے جو ذمہ دار تھے وہ ہاں سید جلال الدین عمری صاحب. ہاں, وہ 1907 سے 1919 تک انہوں نے 2007 سے 2019 تک ان کی. اب اس کے بعد یہ جو ابھی امیر جماعت ہیں ان کے بعد یہ آئے ہیں, ابھی ان کی وہ پوری نہیں ہوئی ہے. ابھی اگر رہتے تو ابھی اسی میں وہ گئے ہوتے, لیکن ان کی حالت صحت کے اعتبار سے ضعیف بھی ہو چکے تھے. تو اب ان کی جو ہے انہیں جو یہ آئے ہیں جو ابھی کم عمر ہیں اسکول, تو یہ پورے انڈیا کے ذمہ دار تھے جی. تو ایک رشک آتا ہے نا, کہ انہوں نے کہا اپنے میں جب دیکھتی ہوں ہمیں ان کتابوں کو پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے, وہ لکھ کر چلے گئے. مجھے حسرت اس پر ہوتی ہے, رشک اس پر آتا ہے, اور حسرت کس پہ ہوتی ہے؟ جو اپنی صلاحیتوں کہاں کھپا کے چلے گئے, حسرت ہے. لیکن رشک تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی زندگی اور ایسی موت دے کہ لوگ رشک کریں. میں تو یہی سوچتی رہی جب دیکھتی ہوں کہ یہ کتابیں میں سوچتی ہوں یہ لوگ تفسیر لکھ کر چلے گئے, کتابیں لکھ کر چلے گئے, اور آج ہم پر افسوس یہ ہے کہ ہمیں ان کتابوں کو ہم نے مطالعہ بھی نہیں کیا, ہے نا. تو مطالعہ کس طرح سے ہوگا؟ انشاءاللہ جب اس میں ہم لگ جائیں گے نا, جب ہم درس روز سے دامن نہیں بچائیں بلکہ لیں, اسی بہانے وہ تمام کتاب کا مطالعہ ہوتا ہے. اور کیونکہ دل چاہتا ہے نا کہ رٹی رٹائی باتیں نہ کہیں, کچھ نئی چیز مل جائے, کچھ نئے مواد تیار کیے جائیں, تو پھر اسی بہانے ان کتابوں کا مطالعہ ہوتا ہے. کیونکہ مطالعہ کا جو سب سے بہترین وہ ہے نا, یہی ہے. خالہ جان ہم سے کہتی تھی, پہلی مرتبہ جب مجھے خالہ جان نے درس دیا تھا تو کہتی تھی کہ اس کو نا لکھو, پھر اس کو پڑھو, اور اس کے بعد شیشے میں دیکھ کے پھر تم بولو کہ لگے کہ میں کسی کے سامنے بول رہی ہوں. اس طرح سے خالہ جان نے تیار کیا تھا, اس طرح سے خالہ جان نے ہمیں وہ کیا تھا. خالہ جان نے یہ بتایا تھا شیشے کے سامنے بیٹھ کے بولنا, بہت جلدی, بس 2-3 بار بولیں گے نا وہ جھجک دور ہو جائے گی. ما خلقنا السماوات, اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, وما بینہما, اور جو کچھ ان کے دونوں کے درمیان ہے, الا مگر بالحق, حق کے ساتھ. نہیں ہم نے زمین پیدا کیا جو کچھ آسمانوں اور زمین کو, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, مگر حق کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ, اور قیامت, بے شک قیامت آنے ہی والی ہے, وہ ضرور آئے گی.
فَاصْفَحِ الصَّفْحَ، وہ ضرور آ کر رہے گی، کیونکہ وہ جو اب یہ دیکھیں اس کے وہ مخاطب کون ہے؟ یہ مکی دور کی صورتیں ہیں نا، ابھی تمام اس کا جو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ قیامت جن کا انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے وہ آنے ہی والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَاصْفَحْ، درگزر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر کریں. الصفح الجمیل، خوبصورت درگزر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے انہیں خوبصورتی کے ساتھ ان سے اعراض کریں، درگزر سے کام لیں. ان ربک، آپ دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ انکار وہ کس کا کہہ رہے تھے؟ اللہ کی زمین کے مالک کون بنے ہوئے تھے؟ مگر اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ اپنے پیغمبر سے یہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے کام لیں، خوبصورت درگزر. ہم تو کہتے ہیں بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، ہے نا. یہی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ وہی اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. کیوں کہا گیا ہے وتواصوا بالحق کے ساتھ وتواصوا بالصبر؟ بہت جلدی وہ نہ ہو جایا کریں اور بہت زیادہ درگزر سے فاصفح الصفح الجمیل اور کسی کی طرف سے نہ مایوس ہوں نہ غصے میں آئیں، بلکہ ان کو برداشت کرتے رہیں کہ نوح علیہ السلام نے کتنے سال کیا تھا؟ 950 سال. ہم ایک دو بار کہیں گے وہ تو مایوس ہو جاتے، کہتے ہیں کیا کریں، ہماری بلڈنگ والے ایسے ہیں، آتے ہی نہیں، ہے نا. کہتے رہیں اس بنیاد پر ان سے تعلقات اچھے بنائیں کہ ہم کو ان کو بلانا ہے اپنے پروگرام میں. تو میری جو عادت تھی میں بہت جلدی بہت زیادہ کسی سے نئے لوگوں سے گھلتی ملتی نہیں تھی، لیکن جب میں اس کلاس میں آئی اور خالہ جان نے ذمہ داری دی تو میں جب شفٹ ہوئی نئی جگہ تو وہاں لوگوں سے سلام کرتے ہوئے گزرتی تھی، خیرت پوچھتے ہوئے، جبکہ میری فطرت نہیں تھی. نئے لوگوں اجنبی لوگوں میں سے بہت ہی جو ہے مجھے تکلف ہوتا تھا، لیکن اس وقت سے میری وہ بن گئی کہ لوگ اپنی بلڈنگ والوں سے سلام خیریت، کیونکہ مجھے کہ مانوس رہیں گے تو پھر میں بلاؤں گی تو پھر. اور میں جہاں بھی میں گئی تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 مقام پر سے وہ موقع بھی دیا، تو یہ جہاں پر گئی تو پہلا کام یہ کہ درس وہاں پہ شروع کیا. کیونکہ دیکھیں یہ ایک لوگوں کا یہ قرض ہمارے اوپر ہے، جب تک یہ ادا نہیں ہوگا ہمارے دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، آخری وہ خطبے میں کیا کہا تھا. ہم تو اپنے کہتے ہیں نا اپنے عزیزوں کے آخری وقت میں جو کہا تھا اس کو پورا کر دیں. اللہ کے رسول نے آخری وقت میں کیا کہا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا. اللہ کے رسول نے کہا تھا جو پہنچا دو ان لوگوں تک جو یہاں موجود ہیں، ان لوگوں تک پہنچا دو یہاں موجود نہیں ہے. اور آپ نے بھی ایک بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک ہی آیت ہو. تو یہ ہمارے اندر یہ بے چینی پیدا ہوگی. تو آج 10 کہتے ہیں ہمارے دیکھیں لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے 17 مقامات پر ہمارے درس ہوتے تھے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ درس بند ہو گئے 10 مقامات پر، لیکن اب نئی جگہ سے بہت زیادہ آفر آ رہا ہے کہ لیکن ہمارے پاس درس دینے والے بہت کم ہیں، ہے نا. کچھ پرانے لوگ تھے جو مصروف ہو گئے، کسی کچھ عذر ہے کچھ عذر ہے. تو اب ہمیں یہ نئی خون ہمیں چاہیے، نئے لوگ، نئے جذبے، نئے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، ہے نا. جماعتیں کہتی رہتی ہے کہ جماعت میں نیا خون شامل کریں، ہے نا. تو یہ جو ہے یہی تو تحریک ہے نا، کہ حرکت میں رہنا ہے مسلسل، جمود نہیں طاری ہونا چاہیے. تو اگر ہمارے 10 مقامات پر ہو رہے ہیں تو ہم 20-25 پہ کریں گے، کیونکہ میرا روڈ بہت بڑا ہے نا. یہ ہماری وہ سوچ ہمیشہ بہت ہوئی پھیلاؤ ہونا چاہیے ہماری سوچ میں، اور اس کام کے لیے سب کا تعاون ضروری ہے. اور زینب گروپ میرے خیال سے اس لائق ہو گیا ہے کہ یہ کام کر سکے، ہے نا. ان ربک، بے شک تیرا رب، هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب وہ وہی خلاق ہے، علیم اور سب کچھ جانتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب، ہم نے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ تم سب کا خالق ہے اور وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کچھ ان کی شرارتیں ہیں، جو کچھ ان کی مخالفتیں ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیں یہ چیز علیم کا جو لفظ ہے صرف پیدا کر کے وہ کہیں بیٹھ نہیں گیا ہے، پیدا کر کے وہ غافل نہیں ہو گیا ہے، بلکہ وہ رب سب کچھ جانتا ہے. یہی ایک بہت بڑا سکون ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ جس کے اختیار میں کل ہے نا، وہ سب کچھ جانتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ،
اور یقیناً ہم نے عطا کیا آپ کو سبعا من المثانی، 7 من المثانی بار بار پڑھی جانے والی، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کتنی بڑی نعمت کے حامل ہیں، تو صبر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ لوگوں کی مخالفت ہے، لوگوں کو سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو تو اتنی بڑی نعمت ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے 7 ایسی آیات کی آپ کو دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ یہ 7 آیات کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ یہ کتنی بار کہتے ہیں نا، آپ جتنی رکعت آپ پڑھتے ہیں دن میں اتنی بار یہ پڑھتے ہیں، ہے نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے ساتھ ان 7 آیتوں کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ کتنی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی، ہے نا، کتنی فضیلت ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہی دیکھ لیں، یہ کہیں آپ کو اتنا وہ نہیں ملے گا جو قرب اللہ کا وہاں ملتا ہے، جو اللہ اور اس کے بندے کا جو بندہ بات کر رہا ہے وہاں اللہ سے۔ تو یہ جو ہے ایاک نعبد، یہی تو مالک اور بندے کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے، آپ کو تو ہم نے 7 ایسی آیت عطا کی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم عطا کیا۔ لا تمدن، اب اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہا ہے کہ اتنی بڑی نعمت کے آپ حامل ہیں، لا نہیں تمدن، نہ پھرائیں عینئی کا اپنی آنکھوں کو، الا ما متن، یعنی بار بار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عینئی کا اپنی نگاہوں کو نہ پھرائیں، الا طرف ما متعنا، جو ہم نے عطا کی بھی اس کو، ازواجن بھی اس کے ذریعہ، ازواجن ان کے جوڑوں کو، منہم ان میں سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز اس طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، جو ہم نے سر و سامان، جو متاع دنیا ہم نے انہیں عطا کی ہیں، ان منہم ازواجن، ان کے زوج کو، ان کے جوڑوں کو، ولا تحزن، منہم ان سے، ولا تحزن اور غم نہ کریں، علیہم ان پر، وخفض اور جھکا دیں، جناح کا اپنے بازو کو، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیں جو حالات تھے اس وقت جو مکہ کے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی تسکین آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بالکل خستہ حال مبتلا تھے، اور آپ پر اتنی بڑی نبوت کی کار عظیم کی ذمہ داریاں تھیں، آپ سنبھالتے جو ہے آپ کی تجارت بھی ختم ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال بھی پورا اسی کار نبوت پر لگ چکا تھا، سارا سرمایہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ یہ اس کے 10 سال ہونے کو ہیں، یہ تمام جو ہے اس عرصے میں ختم ہو چکے تھے۔ مسلمانوں میں سے جو کم سن نوجوان لوگ تھے وہ گھروں سے نکال دیے گئے تھے، اور جن کے کاروبار تھے ان کا جو کہتے ہیں بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، معاشی مقاطع کر دیا گیا تھا کہ ان سے کاروبار نہ کرو، ان سے لین دین نہ کرو، یہ تو دین سے پھرے ہوئے لوگ ہیں، ان سے بالکل ان کا بائیکاٹ ہو گیا تھا۔ اور جو غلام تھے وہ ایمان لا کر مسلمان ان کو اپنے دامن رحمت میں لے رہے تھے، تو وہ تو کسی اس کے نہیں تھے، ہے نا۔ اب ان سے وہ تو غلام تھے، ان کی تو اپنی کوئی وہ نہیں تھی، وہ کما کر لا کر مالکوں کو دیتے تھے، اب یہاں ان کی حیثیت دوسری تھی، تو اب وہ جو ہے بالکل جو ہے ایک دوسرے مسلمانوں کی بالکل خستہ حالت تھی، اس وقت خستہ حالت مبتلا تھے۔ اب دیکھیں وہ 3 سال جو چمڑے کھا کر گزارے ہیں، ہے نا، وہ بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، تو یہ جو ہے اور اس کے بعد یہ بھی تھا کہ ہر طرف سے تذلیل ہے، تحقیر ہے، استہزاء ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں علم بردار بنے ہیں، یہ لوگ وہ پیغمبر کے وہ ہیں ماننے والے ہیں، ہے نا، اگر ان پر کوئی فضیلت ہے وہ ہے تو کیوں، وہ اپنے بڑے فخر سے کہتے تھے دیکھیں ان کے ایسے لوگوں کا کیا یہ حال ہوتا ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ اس طرح سے وہ اس کا بھی وہ تھا۔ تو دوسری طرف جو قریش تھے وہ بالکل نعمتوں سے مالا مال تھے اور خوشحالی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر رشک نہ کریں،
है ना, आप उनका पर की तरफ निगाह उठाकर भी ना देखें। आपके पास जो है वो इखलाक, इल्मी और इखलाकी दौलत है। आपके पास ये जो मादी दौलत है इन पर रक्ष ना करें। ये इनकी अपनी हराम की कमाई है, सूदी कारोबार है, लोगों का हक मार कर जो कर रहे हैं और लुटा रहे हैं, ये बिल्कुल मुफलिस और कल्लाश होने वाले हैं। आप उनकी तरफ निगाह उठाकर न देखें। ये तो अल्लाह ताला अहले ईमान से कह रहा है, अपने रसूल से कह रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है हमारे लिए इस मामले में, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया के मामले में तुम अपने से कमतर लोगों को देखो तो तुम्हारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा। जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर तुम काने हो जाओगे, मुतमईन हो जाओगे, है ना। फिर और की हवस खत्म हो जाएगी। शुक्र होगा कि मैं बहुत बेहतर हूँ। अब सच में अब किसी के जहाँ जाएं, जहाँ बहुत बेहतरीन घर हो, वहाँ जाकर आएंगे अपने रिश्तेदारों में से, तो अब या कि बहुत अच्छे कपड़े, अच्छे ज़ेवरात, अच्छी वो, तो फिर दिल ना बहुत जल्दी वो हो जाता है कि मुझे भी करना है ना। शादी है कि खानदान में किसी की देखें कि अब वो अपने आप जो है, अब सब कुछ यहाँ ना इज्तिमा क्लास सब कुछ पीछे लगता है और लगता है पहले ये करना है, होता है ना, ये फितरत इंसानी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया के मामले में तुम अपने से कमतर लोगों से वो ताल्लुक रखो तो तुम्हारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा, और दीन के मामले में तुम अपने से आगे वालों को देखो तो आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा, है ना। तो ये है हदीस हमारे लिए। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ आप निगाह उठाकर ना देखें जिनके जोड़ों को हमने सर्वसामान अता किया है। वला तहज़न अलैहिम, और उन पर गम ना करें। वक़्फ़िज़ जनाहका लिलमुमिनीन, ये जो आपके साथी हैं ना, आप पर दार निसार करने वाले हैं, सब कुछ छोड़कर आपके पास बैठे हैं, इनको आप एक बड़ी नेमत समझें और उनके लिए अपने बाजों को झुकाए रखें कि आपका ये कीमती सरमाया है, इन पर अपनी पूरी तवज्जो लुटा दें, है ना। वकुल, और कह दीजिए, इन्नी, बेशक मैं, अनन नज़ीरुल मुबीन, और बेशक मैं खबरदार करने वाला हूँ, साफ सुबह खबरदार करने वाला हूँ। कमा, जैसा कि अंज़लना, हमने नाजिल किया, अलल मुक़तसिमीन, तक़सीम करने वालों को पर। तक़सीम करने वालों से मुराद यहाँ पर यहूद है कि जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े का डाला था। अल्लज़ीना, वो लोग, जालू, जिन्होंने अल कुरान को अदीन, टुकड़े टुकड़े का डाला। फवरब्बिका, पस कसम है तेरे रब की, लनसअलन्ना, जरूर हम सवाल करेंगे हम उनसे, अजमाइन, उन तमाम से, यानी ये भी है कि तमाम को इकट्ठा करके हम उनसे जरूर सवाल करके रहेंगे। अम्मा, उसके बारे में, कानू यामलून, जो वो अमल करते रहे, है ना। ये देखें, बात अभी वो इनकार करने वालों की आ रही थी, यहाँ पर उनके लिए तो अल्लाह ताला फरमा रहा है दरगुजर से काम ले, है ना, क्योंकि उनके अभी ईमान वो, लेकिन यहाँ पर अहल ईमान की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है जिन पर अल्लाह ताला ने नेमतें नाजिल की थी, यानी जिन्हें अल्लाह ताला ने किताब दिया था, है ना। बात उनकी हो रही है। वहाँ पर बड़ा वो है कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ज़रूर सवाल करके रहेंगे उन सब को उसके बारे में जो वो अमल करते रहे, क्योंकि वो अहले किताब हैं, अहले इल्म हैं, उनके पास ये नेमतें थी। मगर उसके बाद ये चीज़ जो होती है ना, बहुत बड़ी वो होती है कि वो तो इनकार कर दिया उनके। वहाँ तो अल्लाह ताला फरमा रहा है उनसे दरगुजर से काम ले, है ना, खूबसूरत सब्र करें, एक उम्मीद लगाए रखें कि इनमें से लोग शायद कि ये जब, और यही सही सच बात तो ये कि जिनके दिलों में कुरान, उस एक अहले मक्का की ख़ास वो ये थी कि जो मान लेते थे फिर उस पर जम जाते थे, इसलिए वहाँ पर बार बार दरगुजर की बात आ रही है। अब उसके बाद भी आप देखें कितने लोग आए हैं। जब खालिद बिन वलीद और साद बिन वकास, अमर बिन आस, जब इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, अहले मक्का ने अपने जिक्र गोशों को हमारे हवाले कर दिया। तो ये एक जो जब वो करते थे, जो कह देते थे वो करते थे, मुखालफत थी तो खुलेआम थी, और जब कबूल भी कर लेते थे तो फिर वो जम जाते थे उस पर, है ना। यही वो चीज़ थी जो
ان کو جو ہے، کیونکہ کسی نے کہا نا کہ قرآن کو جو ہے، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں لیکن جو کیفیت پہلی بار ہوئی تھی قرآن، وہ جو ہے اس طرح سے میرے دلوں پر وہ اثر نہیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا، جن سوال کیا تو انہوں نے کہا کہیں آپ جھوٹ تو نہیں بولتے؟ کہیں دیکھیں قریشی خاص وہ یہ ہے کہ اہل جہاں یہ اترا تھا یہ قرآن، تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ ہر برائیاں ان کے اندر تھی مگر وہ اپنے قول کے سچے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ ان کی خوبیاں تھیں، ہے نا. ہر اس میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، نمایاں خرابیاں بہت تھی، لیکن ایک بہت بڑی خوبی ان کے اندر یہ تھی، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو قرآن جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت طرف نہیں لاتا، ہے نا. تو کہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اب ضرور ہم ان سے سوال کریں گے، یہ نعمت کے حامل ہیں، ان تک یہ پہنچ چکی ہے، ان سے درگزر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے، سب کچھ جمع کر کے، اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے. فاستہ بما تؤمرو، پس سنا دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بما تؤمرو، جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. وَأَعْرِضْ، اور اعراض کریں، عن المشرکین. پھر یہاں پر کہا گیا ہے کہ یہ شرک مشرکین سے، جبکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخت وہ یہ ہے نہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا. مگر یہاں پر اعراض کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ امی تھے، وہ ان پڑھ تھے، اہل مکہ ہی مشرک تھے نا، تو وہ مشرک وہ جاہل تھے، لیکن امید تھی کہ اگر یہ انہوں کے دلوں میں ایک بار قرآن اتر گیا تو پھر یہی لے کے اس کے لمبردار بنیں گے. تو ان سے اعراض کا، درگزر سے کام نے. انا کفینا کا، اب یہ بہت میں سڑ رہی تھی، اللہ تعالیٰ یہی وہ چیز تھی. آج اگر کہہ دے کوئی سعودی حکومت کہہ دے، اب دیکھیں ایک وہ تھا کہ اس نے کہا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اس نے یہ کیا تھا تو غلط الفاظ کا استعمال کیا تھا، تو سعودی نے وہاں سے انڈیا کو بائی کاٹ کرنے کی دھمکی دی تھی کہ ہم اپنی اس کو روک لیں گے. مودی معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے اور اس کو اس سے نکال دیا. ہاں نوپور شرما جو تھی، ہاں جو اس نے کیا تھا. لوگ یہ وہ کر رہے ہیں، لوگ اس میں یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ اثر نہیں. جہاں سعودی نے وہ کیا تھا پھر وہیں پر وہ اس پہ آ گئے اور اس کو نکالا اور جو ہے معافی مانگی. تو یہاں ایک وہ ہوتا ہے کوئی پاورفل ہستی کچھ کھڑی ہو جاتی ہے اتنا وہ، اور مسلمانوں کو ایک سکون ہو گیا تھا کہ ہے کوئی اس پہ وہ کرنے والا. تو جب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر، میں اس پر کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہا ہے؟ انا کفیناکا، بے شک ہم کافی ہیں آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے مقابلے میں؟ مستہزئین، وہ مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم آپ کے لیے کافی ہیں. یہی وہ جو چیز تھی جو طاقت بخشتی تھی. اور آج بھی وہ اللہ تعالیٰ، یہ آیت صرف انہی اہل ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، رسول کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر زمانے میں جد و جہد کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ کی راہ میں، ہے نا. لیکن ہم پر وہ یقین نہیں ہے، ہمیں مایوسی کے ہم شکار ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم نے یہ آج بھی وہ سچی جد و جہد کرنے والوں کو ہم نے کامیاب ہوتے دیکھا ہے، اللہ کی رحمت بہت قریب سے دیکھا ہے نا. لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، یہ یقین کمزور ہے. اس لیے دیکھیں وہ جو اس میں کہا گیا ہے نا، کامیابی کا جو مزدہ سنایا گیا ہے، کون کامیاب ہے؟ سورہ البقرہ کے جو پہلے ہی پیج پر ہے نا، یقین رکھنے ہیں، ہے نا اس میں. تو جو اس آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یقین الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے. یقین عمل پر ابھارتا ہے، ایمان بس مان لیا ہے لیکن کہیں پر وہ ہمارے اندر جرأت نہیں پیدا ہوتی. ایمان تو ہے، آخرت پہ بھی ہے، اللہ پر بھی ہے، لیکن یقین جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو مضبوط کرتا ہے. الذین، وہ لوگ، یجعلون، جو بناتے ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، دوسرے معبود. فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں، انکا،
अब फिर अल्लाह ताला कैसा मरहम रख रहा है अपने पैगंबर पर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हम जानते हैं अन्ना का ये कि आप यदीक़ु सदरों का, आपका सीना तंग होता है, बिमा यक़ूलून, उस पर जो वो कहते हैं। एक सच्चे इंसान को झुठलाया जाए, उससे वो कहा जाए कि तुम पैगंबर नहीं हो, तुम झूठ बोलते हो। जिसे ज़िंदगी में झूठ ना बोला हो उसको झूठा कहा जाए तो सोचें, है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते हैं कि आपका सीना तंग होता है उससे जो वो कहते हैं। फसब्बिह, बस तस्बीह करें, बिहम्दे, हम्द के साथ, रब्बिका, अपने रब की, वकुम, और हो जाएं मिनस साजिदीन, और हो जाएं सजदा करने वालों में से। ये अल्लाह ताला इलाज बता रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते हैं। यही वो चीज़ थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को एक ताकत बख्शती थी कि अब ये, और अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने डाल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहीं हट छुप नहीं गया था, बल्कि अल्लाह ताला बार बार वही के ज़रिए तस्कीन का सामान फराहम कर रहा था, वो मरहम रख रहा था। ए नबी, ये तो बताने के बाद भी हम काफ़ी हैं, मगर अल्लाह ताला उस दिल की कैफियत को भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आपके दिल पर गुजरती है, आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं वो हम जानते हैं। फसब्बिह बिहम्दे, मगर उसका अब इलाज क्या है? तस्बीह करें अपने रब की तारीफ के साथ। वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में से हो जाएं। ये अल्लाह ताला उसका इलाज बता रहा है। सबसे करीब इंसान अपने रब से कब होता है? सजदे की हालत में। तो यहाँ पर अल्लाह ताला सजदे की तलकीन कर रहा है। ये वो चीज़ है जो तुम्हें मुझसे, जब कहते हैं उस अल्लाह के दामन रहमत में जाकर के जाएंगे। और अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहा है कि वक़्त में सजदे की कसरत करें। ये अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो, बेचैनी हो किसी चीज़ पर, तो 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह के आगे सजदे में चले जाएं, लंबा सजदा करें, है ना। और तो यही चीज़ अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है कि खुशी में भी और गम में भी इंसान जो है सजदा करे। और आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? वअबुद, और बंदगी करें, रब्बका, अपने रब की। अब यहाँ देखें, इबादत अलग चीज़ है। सजदा, हम सजदे को ही इबादत समझ कुल बैठ से गए हैं, है ना, और समझते हैं कि हमने हक अदा कर दिया। आगे क्या है? वअबुद रब्बका, बंदगी करें अपने रब की, हत्ता, यहाँ तक कि यअतियकल यकीन, कब तक बंदगी करते रहें? यहाँ तक कि वो यकीनी वक्त आ जाए, जिसका यानी वो वक्त आ जाए जिसका आना यकीन है, या मौत या क़यामत। अल्लाह के रसूल से ने पूछा गया ना कि अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया उसमें आपने कहा कि तुमने उसके लिए क्या तैयारी की है? फिर आपने फरमाया उस महफिल में जो सबसे छोटी का उम्र का बच्चा था, आपने उसकी तरफ कहा, आपने फरमाया कि ये बड़ा नहीं होगा, ये बूढ़ा नहीं होगा, कि तुम्हारी क़यामत तुम पर कायम हो जाएगी। यानी एक क़यामत यहाँ पर जो आता है वो यकीनी वक्त से मुराद क़यामत भी है। और इंसान की मोहलत कब तक है बंदगी की? हमें जब तक हमारी सांस है। तो यहाँ पर देखें, सजदा अलग चीज़ है और बंदगी अलग चीज़ है। सजदा अल्लाह से मदद मांगने के लिए करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए करना है। लेकिन बंदगी क्या है? अब्द के किसको कहते हैं? अब्द के माना क्या है? गुलामी। अब्द कहते हैं गुलाम, है ना। अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, है ना। तो ये जो है यहाँ पर अल्लाह की गुलामी करते रहें, कोई अपनी ना हो, अपनी डिमांड ना हो, अपनी मर्जी ना हो। गुलाम की मर्जी कोई होती है अपनी? गुलाम कहते किसको हैं? उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। जो मालिक ने उसको जिम्मेदारी दे दी है उसको उसी के मुताबिक करना है ना। और हमने बंदगी इसी नमाज रोजे को समझ लिया है ना, इसी को इबादत कहते हैं, है ना। गुलामी यानी जो कुछ अल्लाह ने जिस तरीके से हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है उसको कहते हैं बंदगी। वो करेंगे तो हम बंदे हैं अल्लाह के फर्माबरदार, है ना। तो ये अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो कुछ जो बंदगी का हक है, इबादत आसान है, सजदा आसान है, मगर वो बंदगी मुश्किल है। यहाँ पर 2 चीज़ें कही जा रही हैं। तस्बीह करें, अब जो कहते हैं ये भी देखें, ये तस्बीह, ये सजदा, ये क्या है? ये अल्लाह से करीब करती है,
جو اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں اس کے لیے ہمیں ابھارتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے اس کو وہ کر دیں, ہے نا. اس کے لیے جا نماز سے بیٹھ کر جو تسبیحات ہیں فجر کی نماز کے بعد, ہے نا, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہاں نہیں, کہنے کا مطلب وہ بہت وہ تو یہ نہیں ضروری ہے. اس میں دونوں باتیں جو علماء جو آپ سنیں گی یہ کہتے ہیں کہ یا تو اگر ٹائم ہے, ہم لوگوں کو جلدی سے نماز پڑھ کے سونے کی جلدی رہتی ہے نا, تو سونے سے بھی ہے, اگر کام ہے تو پھر آپ اٹھ جائیں اپنے کچن میں چلتے چلتے زبان پہ ورد کرتے رہیں. لیکن اگر سونا سے تو اس سے بہتر کہ اپنے نفس پر جبر کر کے وہ بیٹھ کے جا نماز پہ اللہ کی تسبیح 10 مرتبہ استغفر اللہ, 10 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ 2 کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں. خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جماعت کے وہ تھے, وہ انجینئر تھے, بڑے ہی خالہ جان کہتی تھی, میری ملاقات بحرین میں ان سے ہوئی تھی, بڑے ہی نیک تھے. ان کی کتابیں بہت انہوں نے لکھی ہیں اور بڑا ہی ان کی تحریر پڑھ کر نا بہت اللہ سے قربت کا احساس ہوتا ہے. قرب الہی بہت ساری کتابیں ان کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ذکر الہی پر, ان کی بکس ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ جتنا ہمارے پاس اتنی وقت کمی نہیں ہوتی جتنا ہم رونا روتے ہیں, ہے نا, اتنی کمی نہیں ہوتی. تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے ذکر آپ چلتے پھرتے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بچپن میں بہت ساری صورتیں یاد تھی لیکن اب بھول گئی ہیں. تو پھر جس سے وہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو یاد کیا, اس لیے انہوں نے کہا تم کو یاد کیسے رہ گئی. تو انہوں نے بتایا کہ یاد اس لیے ہے کہ میں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتی رہتی ہوں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا, یہ تمام ہمیں کرنا چاہیے. استغفار کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں میں, استغفار کی کثرت کیا کرو. تو ہم یہ ثابت ہے 100 مرتبہ استغفار کریں, تو ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ کریں گے تو 100 مرتبہ ہو جائے گا, ہے نا. جی, تو یہ چیز یہ جو ہے اللہ سے قریب کرتی ہیں. نوافل جو ہے, فرائض ہمیں اللہ کے محاسبے سے بچائیں گی, لیکن جو نوافل ہیں وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہیں, ہمیں نیکیوں پر ابھارتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر جو تسبیح کی بات آ رہی ہے, سجدے کی بات آ رہی ہے, یہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنا ہمارے لیے آسان بناتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہتمام کرنے والا بنائے. اور جو لغویات ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جب اس میں ہم اپنے آپ کو لگا دیں گے تو ہم لغویات سے دور رہیں گے, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.